الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین ورحمۃ العاشقین ومراد المشتاقین سیدنا وسندنا ومولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. صدر محفل، رونق محفل، جان محفل اللہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ و کعبہ حضور قادسائی من جملہ تمام یاران طریقت و حقیقت و معرفت عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہماری خوش قسمتی، خوش بختی کہ ایک نسبت کے رنگ میں نسبت والوں نے اپنے اس کوٹ رب نواز میں نسبت والوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا. جشن خواجگان کے عنوان سے مل بیٹھ کر اللہ اللہ نسبت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ایک سعادت ہم سب کو نصیب کی. مالک نشست صدارت کے صدقے، مالک جشن خواجگان کے صدقے ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا قبول و منظور فرمائے. اور اس جشن خواجگان کو صدقے ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. مختصر سی بات، محفل سما کا آغاز انشاءاللہ میرے فوری بعد ہو جائے گا. یہ نسبتوں کی محفل ہے، نسبتوں کا رنگ ہے، نسبتوں کی ایک پریم بھری داستان ہے. یہ نسبت بڑی انمول ہوتی ہے. تاریخ نے دیکھا اور آپ کو مل جائے تو قرآن بن جاتی ہے. نسبت ہی ہے. تاریخ نے دیکھا اور آگ کو ملی تو وہ قرآن بن گیا، گھر کو ملی تو قبلہ بنا. یہی نسبت کسی شہر کو مل جائے تو مکہ اور مدینہ کہلاتی ہے. بات نسبت کی ہے اور نسبت کے ہی حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہی نسبت انسانوں کو مل جائے تو اصحاب کہلاتی ہے. یہی نسبت اداؤں کو مل جائے تو نماز بن جاتی ہے. یہی نسبت سفر کو مل جائے تو عمرہ اور حج کہلاتی ہے. بات نسبت کی ہے. یہ نسبت رقم کو مل جائے تو زکوٰۃ بن جاتی ہے. یہی نسبت اگر انسان کے وجدان کو مل جائے تو روزہ بن جاتی ہے. میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، خالق نے تخلیق سب کو کیا ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا کوئی محترم اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک کہ کسی صاحب احترام کا دامن نہ تھا. کوئی محتشم اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک کہ صاحب احتشام کی نظر نہ تھی. کوئی کائنات میں شے اس وقت تک معظم، محتشم اور محترم نہ ہو سکی جب تک کہ کسی صاحب احتشام، صاحب احترام، صاحب عظام کی قدموں کی نسبت اس کو نصیب نہ ہوئی. میں ایک سادہ سی بات کر کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. دنبے کائنات میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن دنبا وہی آج زبان زد عام ہے جس دنبے کو نسبت سیدنا ابراہیم سے، جس کو نسبت سیدنا
ابراہیم سے ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدیں خدا کا گھر ہے، کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اگر بات خدا کے گھر کی ہوتی، ہر مسجد میں نماز پڑھنا لاکھ اور 50,000 کے برابر ہوتا، لیکن کسی مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 کا ثواب نہ دے سکا۔ کسی مسجد میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب نہ دے سکا۔ یا اللہ، گھر تیرا چاہے کوٹ رب نماز میں ہو وہ بھی تیرا گھر، چاہے مکے میں ہو وہ بھی تیرا گھر، چاہے مدینے میں ہو وہ بھی تیرا گھر۔ جہاں نماز پڑھوں تیری ایک ثواب، لاہور میں نماز پڑھوں تیری ایک ثواب۔ یہی نماز اگر میں مدینے میں جا کر مسجد نبوی میں جو کہ تیرا ہی گھر ہے وہاں پر پڑھوں تو 50,000 ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جاریان حاجی خواجہ قدر فرید۔ یا اللہ، وہی نماز، وہی رکعت، وہی امامت، وہی فجر، وہی ظہر، وہی عصر، وہی مغرب، وہی عشاء۔ نہ کلمے تبدیل ہوتے ہیں، نہ وضو تبدیل ہوتا ہے، نہ امامت میں فرق آتا ہے، نہ صفوں میں فرق آتا ہے، نہ تلاوت زیادہ ہوتی ہے، نہ رکوع اور سجود زیادہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ، وہ تیرا گھر جو کوٹ رب نماز میں ہے، یہاں میں وہی سجود کرتا ہوں، وہی رکوع کرتا ہوں، وہی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، وہی ذکر اور اذکار کرتا ہوں۔ میری ایک کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یا اللہ، وہی نماز میں مسجد نبوی میں پڑھوں میری 50,000 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یا اللہ، فرق کہاں میں آ گیا؟ میرے سفر میں آیا، میری تلاوت میں آیا، میرے رکوع میں آیا، میرے سجود میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے نہ فرق مسجد میں ہے، نہ فرق رکوع میں ہے، نہ فرق سجود میں ہے، نہ فرق قیام میں ہے۔ فرق ہے تو مصطفیٰ کی نسبت میں، فرق ہے تو مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں ہے۔ بڑے نادان لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مسجد نبوی جاؤ تو مسجد کی زیارت کی غرض سے جاؤ۔ قاری صاحب، مسجد نبوی جاؤ تو مسجد کی ایک فقیر مکے کھڑا تھا، طواف کیا، طواف ابھی جدید واقعہ ہے، طواف کرنے کے بعد اس قافلے نے مدینے کی طرف سفر باندھا۔ وہاں پر ایک لال رومال والا شخص آ گیا، اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے کی تیاری ہے، کہا مدینے کی تیاری ہے۔ اس نے کہا جانا تو مدینے ہے لیکن عقیدے کے حساب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہا مدینے جاؤ لیکن وہاں پر گنہگار نہ ہو جانا، نعوذ باللہ۔ ہیں مدینے جائے اور گنہگار؟ فرمایا ہاں، اگر تم مدینے اس نیت سے جاؤ گے کہ آقا پر درود و سلام پڑھنا ہے تو یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہاں پر لوگ اس سے درس دینا شروع کیا۔ لیکن اگر تم اس نیت سے جاؤ کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور مسجد نبوی ہے تو تمہاری عبادت ہے۔ وہ فقیر مسکرا پڑا، وہ فقیر وہاں پر مسکرا پڑا۔ اس نے کہا او بھائی، او مسلمان، مسجد نبوی میں جاتا ہوں، ضرور جاتا ہوں، اور آج یہی نیت کر کے جاؤں گا کہ وہاں پر مسجد کی نیت ہے۔ ایک بات بتا، جہاں میں کھڑا ہوں یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ یہاں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 1,00,000۔ کتنا؟ 1,00,000۔ فرمایا وہاں مسجد نبوی کیا ہے؟ فرمایا ہمارے عقیدے کے مطابق اس کی اہمیت بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے بڑے دھیمے الفاظ میں کہا، اس نے کہا بھائی تو وہاں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ اس نے کہا 50,000۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر 50,000 لینے چلا جاؤں؟ میری عقل کو کس نے کاٹا ہے کہ میں 50,000 کا ثواب لینے 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ لگایا، اس نے کہا نادان، تیری سوچ
तेरी फिक्र, तेरा फहम व इदराक, तेरी जुस्तजू नमाजों और उसके सवाब पर है। हमारा अकीदा सुन, 50,000 तो दूर की बात है, पूरी जिंदगी की नमाजें एक तरफ, मुस्तफा की जानिब। तू ये सोचता है कि हम नमाजों का सवाब लेने मस्जिद नबवी में जाते हैं। अरे नमाजों का सवाब लेना होता तो मक्के को क्यों छोड़ता, जहाँ पर एक का सवाब लाख है। लाख को छोड़कर 50,000 इसलिए कबूल करते हैं, यहाँ काबा है, वहाँ काबे का भी काबा मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बात मेरी बड़ी लंबी हो जाएगी। निस्बत एक ऐसा मौजू है जिस पर तवील वक्त हो, फिर भी किसी मुकर्रर, किसी खतीब को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निस्बत की एक एक अंग ऐसा है जो कायनात में रहमतें बिखेरता है। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, मुझ पे भी चश्मे करम, अल्लाह मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, चश्मे करम, ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है तेरी रहमत का तकाजा करना। हक तो मेरा भी है तेरी रहमत का तकाजा करना। ये बात सारी निस्बतों और रहमतों की है काली साहब, सारी रहमतों की है। जहां जहां गए कायनात में रहमतें बिखेरते रहे। खुदा की कसम है, ओहद हो, ओहद भी उनकी रहमत से बसता है। बदर हो, उनकी रहमत से बसता है। खंदक हो, उनकी रहमत से बरसता है, बसता है, चमकता है। अरे वो मदीने में हो, मदीने में रहमत बिखेरते हैं। वो मक्का में हो, मक्के को रहमत की निस्बतें अता करते हैं। वो जमीन पर हो, जमीन को रहमतें देते हैं। और कभी आसमान भी इल्तजा कर ले तो नालैन को आसमान पर लगाकर उस आसमान को भी अपनी रहमत की निस्बत से सरफराज करते हैं। नालैन की निस्बत से सरफराज करते हैं। बस यहाँ पर एक को पंजाबी, तुझे क्या खबर कि वो कौन थे, तुझे क्या खबर कि वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। तुझे क्या खबर कि वो कौन थे, तेरी बकरियां जो, ए हलीमा तुझे क्या खबर कि वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए, जो ओहद को बसा गए, जो बदर को बसा गए, जो मक्का और मदीना को बसा गए, जो काबे और किबला को बसा गए। खुदा की कसम है, काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजूर ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उस काबे को किबला ना बनाया गया। काबे को किबला ना बनाया, या अल्लाह किबला क्यों ना बनाया? फरमाया फौरी किबला बनाता तो मुसलमानों का चेहरा किबले की तरफ हो जाता, काबे की तरफ हो जाता। मैंने फौरी उसको किबला नहीं बनाया, बल्कि कुछ अरसे बाद बनाया। और तब बनाया जब ऐ मेरे महबूब तेरी रजा हुई, जब तेरी रजा हुई तब उस काबे को किबला बनाया। पहले इसलिए ना बनाया कि सबकी निगाह तेरे चेहरे की, सबकी तवज्जो तेरी तरफ हो। कोई ये न समझ ले कि इस्लाम का मकसद काबे की तरफ चेहरा करना है। इस्लाम का मकसद काबे की तरफ अपनी तवज्जो करनी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ परवरदिगारे आलम होकर कि इस्लाम का मकसद मुस्तफा की तरफ तवज्जो करना है। इस्लाम का मकसद आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने रुख को करना है। और जब कभी वो रुख चाहे, फिरे और सोचे और तलब करे कि अब ये काबा किबला बन जाए, तो मुसलमानों उन्हीं के रुख को देखते हुए इसे किबला बना ले, उन्हीं के रुख को देखते हुए से। वरना ये काबा इब्राहिम का बनाया हुआ था अलैहिस्सलाम का। जब हजूर ने नबूवत का ऐलान किया था, होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त उस काबे को किबला बना दिया जाता। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अगर उसी वक्त बनाता तो नजर किबले पर टिक जाती। मैं तो नजर रुखे मुस्तफा पर टिकाना चाहता। तो मेरे भाइयों, ये निस्बत की बातें हैं और ये निस्बत की बातें कभी खत्म नहीं होंगी।
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے تیری رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اور یہ بڑا پیارا شعر جو شاید بہت کم نعت وہ شاعر اور نعت خواں پیر نصیر الدین کے یہ شعر پڑھتے ہیں، لیکن یہ میں خصوصی طور پر ڈھونڈ کے آج اس محفل کے لیے لایا ہوں۔ پیر نصیر الدین نے اس نعت میں پڑھے، لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا شامل، مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا شامل، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن قادیان۔ مقصد تخلیق میں یہ پہلو بھی رہا شامل، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کہنا، باسراحت رفعنا اللہ کا ذکرت میں ہے، باسراحت و رفعنا اللہ کا ذکرت میں ہے، تیری تعریف کرانا، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، اللہ، تعریف کرانا تجھے، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کرو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور قائم کرو کس کو؟ صلاۃ کو، کس کو؟ آخری 5 منٹ کس کو؟ صلاۃ کو۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا لِذِكْرِي، اللہ، یہ قابل غور نقطہ، میرے ذکر کے لیے، اور قائم کرو نماز کو کس کے لیے؟ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے۔ اب قابل غور نقطہ، اور یہی میرے اختتامی جو نکات ہیں، اور جشن خواجگان کے حوالے سے میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں اور سبق سنانا چاہتا ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قائم کرو نماز کو کس کے لیے؟ میرے ذکر کے لیے۔ یا اللہ، ذکر تو یا وجود کا ہوتا ہے، یا کس کا ہوتا ہے؟ وجود کا ہوتا ہے، یا وجود کے اعضاء کی حرکات کا ہوتا ہے۔ کائنات میں کبھی بھی کسی کا ذکر کرنا ہو، یا تو وجود کا ہوگا، خد و خال کا ہوگا، یا پھر ان خد و خال کی حرکات کا ہوگا۔ مثلا کسی انسان کا ذکر کرنا ہو تو یا تو اس کے چہرے کا ہوگا، یا تو اس کے ہاتھوں کا ہوگا، یا تو اس کے جسم کا ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ اٹھتے کیسے، وہ پاؤں چلتے کیسے ہیں، وہ چہرہ دکھتا کیسے ہے، وہ جسم پھرتا کیسے ہے۔ یا اللہ، تو نے فرمایا نماز قائم کرو، ہم نے کی، فرمایا میرے ذکر کے لیے۔ یا اللہ، تیرا ذکر کرنا ہو، یا تو تیرے وجود کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر تیرے وجود کے حرکات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، نہ تو نظر آئے، نہ تیرا وجود کو کوئی عام بندہ دیکھ سکے، نہ تیرے وجود کے خد و خال کو کوئی بیان کر سکے۔ یا اللہ، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تیرا ذکر کے لیے۔ ذکر ہوتا ہے کسی کے جسم کا، ذکر ہوتا ہے کسی جسم کی حرکات کا۔ نہ تیرا جسم دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے جسم کی حرکات کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ، پھر ذکر کیسے کریں؟ اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، پھر ذکر کیسے کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے تو صرف تجھ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ماننا ہے تو تجھے ماننا ہے۔ خدا کہتا ہے میرا ذکر کرو، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ صحابہ نے سوال کیا، ہوگا میرا وجدان کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ جس کا ذکر کریں اور جس کو دیکھا نہیں، اس کا ذکر کیسے؟ جس کو ملے نہیں، اس کا تذکرہ کیسے؟ ہم نے تو دیکھا ہے تو تجھ کو، ملے ہیں تو تجھ کو، ہم نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، بتائیں کیسے کہ وہ دکھتا کیسے؟ ہم نے اس کی بات کو نہیں سنا، بتائیں کیسے کہ وہ بولتا کیسے ہے؟ ہم نے اس سے ملاقات نہیں کی، بتائیں کیسے کہ وہ ملتا کیسے ہے؟ ہم تو تجھے ملے،
تجھ سے بات کی، تجھ سے کام رکھا، جی، جی، تجھ سے غرض رکھی، تجھ سے محبت کی، سبحان تیری خاطر جہاد کیا، اللہ۔ تیری خاطر سفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کل احد کا میدان سجے گا، میری ایک دعا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیں۔ فرمایا اے میرے صحابی تیری دعا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کل میں تیری راہ میں جب جہاد کروں تو میں شہید ہو جاؤں، میرے لوگ ناک کاٹ دیں، میری آنکھیں نکال دیں، میرے کان کاٹ دیں، میرے جگر کو باہر نکال دیں، میرے ہاتھ کاٹ دیں، میری ٹانگوں کو کاٹ دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور جب میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تو نے یہ حال کیوں بنایا ہے، تو میں اللہ کو ایک جواب دوں تیرے محبوب کی خاطر، اللہ تیرے محبوب کی خاطر۔ خاطر۔ اور میرا اللہ مجھے فرمائے عبداللہ تو نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے الفاظ ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ وہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا جہاد تیرے نام، ہمارا مر مٹنا تیرے نام، ہماری شہادتیں تیرے نام، ہمارے سفر تیرے نام، ہماری عبادتیں تیرے نام، ہماری محبتیں تجھ سے، ہماری عقیدتیں تجھ سے، ہمارا پیار تجھ سے، ہماری وفائیں تجھ سے، ہماری بندگی تجھ سے، ہماری عقیدت تجھ سے۔ یا رسول اللہ جب سب کچھ تجھ سے ہے تو جس کو دیکھا نہیں اللہ اس کا ذکر کیسے کرے؟ جی 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 اس کا ذکر کیسے کرے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں بڑا پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اللہ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ جو تمہارے درمیان ہے بس اسی میں نے سب نمونہ رکھ دیا ہے، بہترین کر کے اس میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے پریشان نہ ہونا، رائی تو جی 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 کیا فرمایا؟ دیکھو کیسے فرمایا نماز پڑھو، رائے تو ربی نماز پڑھو یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے مجھے پڑھتا ہوا، مجھے پڑھتا ہوا۔ حضور نے کہا سوچو بچار چھوڑ دو، اس کو دیکھے کیسے، اس کا ذکر کیسے، بس جو اللہ نے فرمایا نا آخر الصلاۃ لذکری، بس تم قائم کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے مجھے پڑھتا ہوا، مجھے پڑھتا ہوا۔ تو کیا حضور کا مقصد تھا؟ حضور کا مقصد یہی تھا مجھ کو دیکھنے سے وہ رب کا عرفان ملتا ہے، میرے پاس آنے سے اس کی محبت ملتی ہے، میرا یہ ذکر کرنے سے اس کا ذکر ملتا ہے، میری بات کرنے سے اسی کی بات ہوتی ہے۔ مجھ سے بات کرنا اسی سے بات کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے بات کرنی ہو تو مجھ سے کر لو، اس کی سننی ہو تو میری دو تین سن لینا، اس کی ماننی ہو تو میری دو تین مان لینا، اس کی طرف جانا ہو دو چار قدم میری طرف چل لینا، اس سے پیار کرنا ہو کچھ پیار بھرے لمحات مجھے ساتھ گزار لینا، اس سے وفا کرنی ہو میرے وفادار بن جانا، اس کی عقیدت رکھنی ہو میرے جو ہے وہ بندگی اختیار کر لینا، اس سے وفا کرنی ہو میرے سے وفا کر لینا۔ یہ میری ذات ہی اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نقش حسن خدا محمد ہیں، جلوہ کبریا محمد ہیں، حسن کی ابتدا محمد ہیں، عشق کی انتہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقل حیران خرد عاجز، کوئی کیا سمجھے کہ کیا محمد ہے، کوئی کیا سمجھے کہ کیا محمد ہے۔ تو میرے بھائیوں حضور کی محبت ہی حرف اول ہے، حضور کی محبت ہی حرف آخر ہے، حضور کی محبت ہی الحمد کی الف ہے، حضور کی محبت ہی بالناس کی سین ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بولتے ہیں جو ان کو وحی آتی ہے، وحی کے بغیر وہ کچھ نہیں بولتے۔ جشن خواجگان یہ درس دیتا ہے نظر وحی پر نہ رکھنا، اتنا سوچ لینا وہ نہ بولیں تو وحی کیا ہے۔ بڑا جملہ دے گیا ہوں، یہ نہ کہنا کہ وہ بولتے ہیں قاری صاحب جو وحی ہے، وہ بولتے ہیں جو وحی ہے۔ جشن خواجگان آج یہ اعلان کرتا ہے برملا لوگوں وہ نہ بولنے تو وہی کیا، وہ نہ بولنے تو وہ بے مثال نہیں ہے، وہ با کمال نہیں ہے، یہ بہت چھوٹے جملے ہیں، بلکہ
جو ان کا ہو گیا وہ بے مثال ہو گیا، جو ان کا ہو گیا وہ باکمال ہو گیا، وہ بے مثال نہیں ہے، جو ان کا ہوتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے۔ بے مثال کو جو وجود ملتا ہے وہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ۔ یہ چھوٹے جملے ہیں کہ وہ بولتے ہیں جو وہی بولتا ہے، وہ بے مثال ہیں، ان کے بغیر وہی نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ چھوٹے جملے ہیں کہ دائی حلیمہ حضور کو پالتی رہی، یہ بڑا جملہ ہے جب دائی حلیمہ حضور کے پاس آئیں اس وقت اونٹنی لاچار تھی، اونٹنی گھر میں جو درخت تھا وہ سوکھا تھا، جو دیے تھے اس میں تیل نہ تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں دائی حلیمہ نے حضور کو پالا، ضرور پالا، لیکن تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے؟ تیری بکریاں جو چرا گئے، تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے؟ دائی حلیمہ آج جس نے خواجگان یہ ایک کوٹ رب نواز والوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، محمد عربی کی شخصیت کو سمجھو، ان کی محبت کو سمجھو، ان کے عروج کو سمجھو، ان کے کمال کو سمجھو۔ وہ نہ تھے ڈاچی، اونٹنی لاچار تھی، وہ نہ تھے درخت کے پتے سوکھے تھے، وہ نہ تھے دائی حلیمہ کے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ آئے اونٹنی توانا ہو جاتی ہے، وہ آئے درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، وہ آتے ہیں بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے، وہ آتے ہیں دیوں میں روشنائی ہو جاتی ہے۔ عالم کہتا ہے دائی حلیمہ نے حضور کو پالا، جشن خواجگان یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ حضور تھے جو دائی حلیمہ کو پال گئے۔ یہ حلیمہ بیت غلام نہیں ہو۔ وہ حضور تھے جو سب کو رنگ لگا، وہ حضور تھے جو سب پر رحمتوں کا چراغ روشن کر گئے، چاہے حضرت آدم ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت یونس ہو، سب کو عظمتیں جو ملی ہیں زبان مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، جو پہلے تھے جی جی ان پر بھی رنگ چڑھا گئے، جو اس وقت ہوئے، کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو عثمان اور کسی کو مشکل کشا بنا گئے، اور جو ان کے بعد ان کے ہوئے